آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ زیر درس آیات کریمہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 اور 102 ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خصوصی خطاب کے طور پر ایک اہم مسئلے کی طرف متوجہ فرمایا، جو اس کتاب کے اولین مخاطبین ہیں وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ چونکہ اس دور میں قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے بارے میں آداب سکھائے کہ پوچھنا کیا ہے اور اس سے مقصود کیا ہونا چاہیے۔ تو اہل ایمان کو ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ہے ایمان والو مت سوال کرو ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دیے جائیں تو تمہیں پریشانی لاحق ہو جائے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں جو چیزیں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تمہیں ہنسنا نہ آئے، تم ساری زندگی روتے رہو۔ یعنی قبر حشر کے ادراکات، جو جہنم کی سیر، جنت کی سیر، آنکھوں سے دیکھنا، اللہ کی تجلیات، حساب کتاب، ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوا۔ فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو تمہیں ہنسنا نہ آئے، ساری زندگی روتے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر صحابہ کرام انتہائی پریشان ہو گئے۔ آپ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ جس کسی کو کچھ بھی پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ تو بعض صحابہ تو سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن جو نو مسلم تھے انہیں بات سمجھ نہیں آئی، تو ایک نے پوچھ لیا کہ میرے والد کا کیا نام ہے۔ موٹی سی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کا نام لیا وہی اس کا والد، حالانکہ کوئی تعارف نہیں ہے، کوئی شناسائی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے ہوئے تو ایک نے سوال کر لیا کہ حضرت جی یہ بتلائیے کہ میری اونٹنی کدھر ہے، گم ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ تو وہ چونکہ ابھی تک تربیت ہوئی نہیں ہے، نئے نئے آئے ہیں، تو کہا کہ آپ تو آسمان سے اوپر کی باتیں بھی بتلاتے ہیں، یہ تو زمین کے اوپر ہی ہوگی کہیں۔ جبریل آئے، آپ کو بتلایا کہ بھئی اس کی اونٹنی فلان جنگل میں رستہ بھٹک گئی ہے، اس کی مہار فلان جگہ پر اٹکی ہوئی ہے اور وہ وہاں پر منہ مار رہی ہے۔ اس کو بتلا دیا، چنانچہ جا کر دیکھا وہیں پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ زیادہ ہوتا جا رہا، جو سوال بڑھتے جا رہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بانپ گئے، جان گئے کہ آپ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، ان لوگوں کے سوالات پر آپ کو ناراضگی ہو رہی ہے۔ تو فوراً فرمایا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ یہ جب کلمات کہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے وہ جو غصے کے اثرات تھے وہ کم ہوئے، ختم ہوئے۔ مطلب یہ تھا اس جملے کا کہ ہم راضی ہیں اس بات پر کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے اور آپ ہمارے نبی ہیں، اس پر ہمیں کوئی ناراضگی نہیں، ہم اس پر راضی ہیں، ہم اس پر خوش ہیں۔ اس جملے پر ان کا غصہ کم ہوا، یہ آیات نازل ہوئیں، ہے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ جو تمہیں ظاہر کی جائیں اور تم پریشانی میں پڑ جاؤ۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ،
قرآن کریم کے نزول کے موقع پر تم پوچھ رہے ہو، ممکن ہے کوئی ایسی چیز جو تم سمجھ رہے ہو وہ غلط ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اصل حقیقت تمہارے سامنے کر دی۔ قرآن نازل ہو رہا ہے اور تم سوال کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت ظاہر کر دی، تو شاید تم پریشان ہو جاؤ۔ اس لیے ایسے سوالوں کے پیچھے نہ پڑو۔ فرمایا عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے ان ساری چیزوں سے جو اس سے پہلے کر چکے ہو۔ اس سے پہلے جو کوتاہیاں ہوئیں ان سب سے معافی ہو چکی ہے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بخشش والا ہے، بردباری والا ہے۔ فرمایا قد سألہا قوم من قبلکم، ایک جماعت نے، ایک قوم نے تم سے پہلے بھی سوال کیا، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سماعت فرمایا ہے، سورہ بقرہ میں گزرا کہ ایک مقتول کے قاتل کا پتہ کرنے کے لیے ان سے جب پوچھا گیا کہ ہمیں قاتل بتلایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے پوچھا گیا کیا طریقہ ہے؟ کہا اس کو ایک گوشت کی بوٹی لگاؤ، خود ہی زندہ ہو کر بول پڑے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اب جو قاتل تھے وہ اس چال کو چھپانے کے لیے پوچھنے لگے کہ کون سا گوشت ہونا چاہیے، کس جانور کا ہونا چاہیے؟ طے ہوا گائے کا ہو، کہا گائے بوڑھی ہو جوان ہو، کہا رنگ کون سا ہو۔ اس چکر میں جب وہ پڑے، مطلب یہ تھا کہ عمل نہیں کرنا، مطلب کیا تھا؟ عمل نہیں کرنا۔ عمل نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کروایا، چنانچہ وہ گائے جو عام بوٹی لگا دیتے، عام گوشت کا حصہ ٹکڑا لگا دیتے تو فوری پتہ چل جاتا، لیکن انہوں نے جو ہی ہیلا بازی کی، حجت بازی کی، وہ پھنستے چلے گئے۔ چنانچہ آخر میں جس گائے کا انتخاب ہوا کہ یہ گائے ہے، اس گائے کو انہوں نے سونے کے عوض میں خریدا۔ ایک طرف پلڑے میں سونا رکھا، دوسرے پلڑے میں وہ گائے رکھی گئی، یہ دے کر وہ خریدی گئی۔ یہ ان کو اس سوال کی سزا ملی کہ جو انہوں نے حجت بازی کی۔ میرے بھائی، قرآن کریم ہماری تربیت کر رہا ہے کہ ہمیں فضول قسم کے، لا یعنی قسم کے سوالات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بھئی یہ ہو گیا، بھئی یہ ہو گیا، بھئی یہ ہو گیا۔ فرائض جانیے، ضرور جانیے، واجبات جانیے، ضرور جانیے، اور عمل کی نیت سے جانیے۔ کسی سے بحث مباحثے کے لیے، کسی سے حجت بازی میں آگے بڑھنے کے لیے کہ مجھے اس کا جواب آتا ہے اس کو نہیں آتا، کسی کو پچھاڑنے کے لیے، کسی کو گرانے کے لیے، یہ اگر کوئی ایسا علم حاصل کرتا ہے، فرمایا اس کو تو جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں ہوگی، جو کسی کو زیر کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے۔ اس لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو معلومات ضروری ہیں ان کو سیکھنے کی اور عمل کی نیت سے سیکھنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله